سنا 3 لاکھ پنجابی جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ وہ اب تک واپس جا چکے ہیں اور پنجابیوں کا بلوچستان سے واپسی کا سفر جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ ہیلو دوستو، میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا اور حاضر ہوں آپ کے سامنے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو لے کر۔ ناظرین، ایک بڑی خبر تو یہ ہے کہ پنجاب کے افسران جو ہے فوجی پولیس والے وہ اب بلوچستان میں ڈیوٹیاں دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ ایسی ایک بڑی خبر ہمارے پاس ہے جس میں پنجاب کے ایک افسر نے بلوچستان کے آئی جی پولیس کا عہدہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وسیم سیال ایڈیشنل آئی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے آپ بے شک لاہور میں تھانے دار لگا دیں لیکن میں بلوچستان میں آئی جی جو ہے بلوچستان پولیس اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ تعیناتی اس لیے ہو رہی تھی کہ معظم شاہ جو ہے 22 گریڈ کے افسر ہیں، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ان کی جگہ اب بلوچستان کے لیے جو ہے وہ ایک نیا آئی جی پولیس چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ آئی جی پولیس کا عہدہ ایسا ہے کہ اس پہ بلوچ پہ تو بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، تو پنجابی استعمار جو ہے اپنی ہی قوم کا ایک پولیس افسر وہاں پہ تعینات کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ 3 لاکھ پنجابی آبادکار جو ہے بلوچستان سے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح سنا، 3 لاکھ پنجابی جو ہے وہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پہ وہ اب تک واپس جا چکے ہیں اور پنجابیوں کا بلوچستان سے واپسی کا سفر جو ہے وہ ابھی جاری ہے۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے لاپتہ افراد کے اوپر۔ تمب کے علاقے پل آباد سے نوجوان جو ہے ایک صلاح ولد نسیم، اس کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ ان کی تصویر ہے۔ اس کے علاوہ 4 اگست کو خاران اور کیچ میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے نظر محمد ولد سلام جان سیاپاد کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ کارروائی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ والوں نے ہی کی ہے۔ اس وقت ناظرین خاران میں پاکستانی خفیہ ایجنسیوں کی سرپرستی میں ڈیتھ سکواڈ کئی بلوچوں کی ٹارگٹ کلنگ کر چکا ہے اور کر رہا بھی ہے۔ خاران سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کو شناخت کے لیے ہاسپٹل بھیج دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ شاہ جان جن کو 29 جولائی کو ان کی شادی کے صرف 10 دن بعد ڈیتھ سکواڈ نے اٹھایا تھا اور ایف سی کیمپ پنجگور لے گئے تھے، کل 4 اگست کو اچانک ان کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا 2 دن پہلے بھی ایک مسخ شدہ لاش پرون سے برآمد ہوئی تھی۔ عنایت اللہ ان کا نام تھا، جنہوں نے یہ پہنا تھا، جن کی لاش جو ہے وہ ملی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین 11 سال سے لاپتہ امیر بخش بلوچ کا خاندان اب یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ امیر بخش بلوچ کو بازیاب کیا جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 11 سالوں سے پورا خاندان مسلسل نفسیاتی صدمے اور سماجی موت کا شکار ہے۔ نہ کوئی تہوار ان کے لیے تہوار ہے اور نہ ہی کوئی خوشی ان کے لیے خوشی رہ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کو 4 اگست 2014 کو امبی بازار کولانچ گوادر سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ ان کی بیٹی صدف بلوچ نے کہا ہے کہ مسئلہ صرف جبری لاپتہ کا نہیں بلکہ 11 سالوں سے پورا خاندان جو ہے وہ مسلسل ذہنی طور پر ٹارچر کا شکار ہے۔ یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے 4 اگست کو کراچی پریس کلب میں۔ اس میں ان کے ساتھ سمیع الدین بلوچ بھی اس پریس کانفرنس میں ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ناظرین کیج سے 3 نوجوانوں کو لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر داد شاہ ولد واحد بخش، امن بلوچ ولد طاہر بلوچ اور نکسل آسمی ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر داد شاہ کو سوموار کو گرفتار کیا گیا اور لاپتہ کر دیا گیا۔ نسکل آسمی کو خوشاب کی عدالت میں اپنے لاپتہ کزن اویز حسین کے لیے کپڑے لانے کا کہا گیا کہ بھئی آؤ عدالت میں وہ پیش ہو رہا ہے تو اس کے لیے کپڑے لے آؤ، اور جب یہ کپڑے لے کر گیا تو اس کو
وہاں سے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر دیا، اور اس کا جو کزن تھا اویس کو عذر محمد بازار سے گرفتار کر کے ملٹری کیمپ لے جایا گیا تھا۔ امن بلوچ ایک اور ہیں ساتھی جن کو تربت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو ٹی ایم سی ہسپتال کے قریب سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں حملوں کی طرف۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں تابڑ توڑ حملے اس وقت جاری ہیں، کہ کلات میں آپریشن بدستور جاری ہے۔ پاکستانی فوج کا آپریشن جو ہے وہ بدستور جاری ہے۔ فوجی ہیلی کاپٹروں کی پروازیں جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہیں، اور مہلبی اور گردنواں میں آپریشن اس وقت ہو رہا ہے۔ 3 اگست کو ناظرین کلات میں پاکستانی فوج کی 3 چوکیوں پر سرمچاروں نے منظم حملہ کیا تھا۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ کس تنظیم نے کیا ہے۔ ادھر BLA نے منگچر جوہان کراس کے قریب فائرنگ کر کے ایک مخبر کو ہلاک کر دیا ہے۔ 1 اگست کو منگچر مال پڑی نزد جوہان کراس بازار ایریا میں پاکستانی فوج کے لیے مخبری کرنے والا ایک شخص جو ہے اس کو ٹارگٹ کر کے ہلاک کیا ہے۔ یہ شخص ذہنی طور پر معذور شخص کا بھیس بدل کر ایک عرصے سے علاقے میں لوگوں کے مخبری کرتا تھا فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے۔ بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے 4 اگست کو دوپہر کے بعد تمپ میر آباد میں تعمیراتی کمپنی کے ایک ڈمپر کو گاڑی کو نشانہ بنایا۔ بلوچ ڈرائیور تھا، اس لیے اس کو انسانیت کی بنیاد پہ وارننگ دے کے چھوڑ دیا کہ تم ان لوگوں کے لیے کام مت کرو، اور اس کے بعد فائرنگ کر کے گاڑی کے پہلے ٹائر جو ہے ان کو ناکارہ کیا، اس کے بعد گاڑی کو مکمل طور پر جو ہے وہ نظر آتش کر دیا گیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے حملے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ جولائی 2025 میں بلوچ لبریشن آرمی نے مجموعی طور پر 38 یعنی 38 حملے کیے۔ ان شدید نوعیت کے حملوں میں 170 سے زائد پاکستانی فوج اور اعلی کاروں کو جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ حملوں میں پاکستانی فوج کے 123 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہوئے اور 37 سے زائد زخمی ہوئے، جبکہ 10 فوجیوں کو گرفتار بھی کیا گیا بلوچ لبریشن آرمی نے۔ بلوچستان میں جولائی میں BLA کے حملے 12 اضلاع میں ہوئے، یعنی پورے 12 اضلاع میں یہ حملے انہوں نے کیے۔ ان حملوں میں چھاپے، کیمپوں پر قبضہ، ہتھیاروں پر قبضہ، IED اور گھات لگا کر حملے شامل تھے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کے خصوصی دستے اسپیشل ٹیکنیکل اسکواڈ اور فتح اسکواڈ نے انٹیلیجنس ونگ زراب کی مدد سے کوئٹہ، کلات اور سوراب میں اہم اور تباہ کن کارروائیاں سر انجام دیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی نے جولائی کے مہینے میں پاکستانی فوج کے 2 میجر رینک کے اعلیٰ افسر کو ہلاک کر کے جو ہے وہ اس چوٹ جو ہے پاکستانی فوج کو وہ دے رہے، اس کی شدت میں اضافہ کیا۔ یہ رپورٹ ہے میرے پاس BLA کی جولائی کی۔ آپ کو پتہ ہے ہر تنظیم جو اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے وہ اپنی ماہانہ رپورٹ جو ہے شائع کرتے ہیں، اور پھر وہ ماہانہ رپورٹ جو ہے میں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے چینل کو جوائن کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔